حضرت اقدس مولانا مکی صاحب جو حرم میں درس دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک داڑھی منڈا آدمی آ گیا، وہ حرم کے دروازے سے داخل ہو کر کے ایسا ماتم کر رہا تھا، ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیخ رہے چلا رہے ہیں، اور جا کر کے جیسے کعبۃ اللہ کے طواف کر کے روتے رہے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت اس نے پڑھ لی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد لا الہ الا محمد رسول اللہ، وہ ہنسنا شروع کیا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ آ گیا، ہنس رہا ہے، کہکے لگا رہا ہے، ارے یار ابھی تو 2 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے آپ تو اتنا ماتم کر رہے تھے، اتنا ماتم کر رہے رو رہے تھے کہ آپ نے حرم شریف کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اور ابھی آپ ہنس رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ 5 منٹ پہلے تو آپ ماتم کر رہے تھے، آپ نے حرم میں جو شور مچایا، اور ابھی آپ یہ کہنے لگے بہت بڑی مصیبتیں مجھ پہ آئی ہوئی ہے، گھر پہ بڑی بڑی مصیبتیں، اس کی درگاہ پہ آ گیا، اس کی بارگاہ پہ الحمدللہ مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ ارے آپ نے تو صرف دعا کی، آپ نے تو صرف دعا کی، کیسا نظریہ اس کا، کہتے ہیں مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ کو پتہ کیا کہ کیا حل ہو گیا، تو نے تو صرف دعا کی نا، تو کہتے ہیں اتنی پریشانی ہے، اتنی مصیبتیں اور اتنے ٹینشن ہے گھر میں، اس قسم کا مسئلہ ہے، میں آیا ہوں، میں نے دعا کی، قبول ہوگی، آپ کو کیسے پتہ قبول ہو؟ اس نے کہا ہٹو یہاں سے بدبخت انسان، تھپڑ ماروں گا تیرے منہ پہ، تجھے پتہ چلے گا، تیرے جیسے بے غیرت اور بخیل کے دروازے پہ نہیں آیا، اس سخی کے دروازے پہ میں آیا۔ یعنی عربوں کا عقیدہ آپ دیکھیں نا، اس کا نظریہ بھی دیکھیں نا کہ وہ کس طرح کے، کہہ رہے تیرے جیسے کمینے کے دروازے پہ تو نہیں آیا ہو، کہ تو کہتے ہیں کہ انسان تھوڑا ہی ہے کہ اس کے دروازے پہ کہ مانے گا نہیں مانے گا، میرا اتنا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے جو میرے نبی نے مجھے نظریہ دیا، ہم اپنے رب کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے ہیں، وہ سخی ہے، کر لیا میرا کام۔ جب اس قسم کا نظریہ ہوتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ 3 چیزیں اس قسم کی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، قرض، فرض، مرض، قرض، فرض، مرض۔ مرض کو چھوڑا تو یہ معمولی اگر ابتدا میں کینسر لگی ہے، شوگر لگی ہے تو پھر ابتدا میں تو، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو یہ مرض لے جا کر کے یہ بیماری آپ کے لیے مہلک ثابت ہوگی۔ مرض کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اور قرض کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ یہ کہ تمہاری عزت آبرو ریزی بھی ہوگی۔ قرضہ کسی کا آپ نے حق دبایا ہوا ہے تو وہ آپ کو بے عزت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آ گیا، بدو ہوتے ہیں، دیہاتی آ گیا، ان پڑھ قسم کا آدمی، اس نے کہا کہ محمد آپ نے مجھ سے اونٹ لیا تھا خرید کر کے، اب وہ اونٹ نہیں دے رہے، اس نے وہ اونچ نیچ سنایا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس کی خبر لے لیں، تو حضرت نے فرمایا قصور ہمارا ہے اور آپ اس کی خبر لے رہے، حق تو اس کا ہے۔ اتنے عقیدت مند ہیں آپ کہ بھائی قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے بر وقت اس کو، اس لیے بر وقت اس کو ادا نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا ہے دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، چھوڑ دو اس کو، جس کا حق ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے، وہ سنا سکتا ہے۔ دوسرے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی یحل عرضہ وعقوبتہ، جو آدمی کسی کا قرضہ نہیں دیتا، اگر وہ ماں بہن کی گالیاں اس کو سنا دیتا ہے، اس کی عزت آبرو ریزی کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، آپ اس کے پیسے دبا رہے، اس کو حق نہیں دے رہے، اور قاضی پکڑ کر کے اگر کوئی کسی کا حق نہیں دیتا، قاضی اس کو قید میں رکھتا ہے، یحل عقوبتہ، اس کو سزا دینا، اس کی گرفت کرنا اور اس کی پٹائی کرنا یہ جائز ہے، آپ کیوں اس کا حق لے رہے؟ تو صحابہ کو کہا کہ بھائی ہم نے اس سے اونٹ خریدا ہے، اب جا کر کے اونٹوں میں دیکھو، اگر وہ راضی ہوتا ہے، پیسے پہ ہم نے خریدا ہے، پیسے کوشش کر کے اس کو دے دو، نہیں تو اس کے اونٹ سے بھی اچھا سا اونٹ اس کو دے دو، میں نے جو ان سے خریدا ہے۔ چنانچہ وہ اونٹ ایک بہترین قسم کا اونٹوں کو دے دا، بہترین قسم کا اونٹ اس کو بدلے میں دے دیا۔ فرمایا کہ ان احسنکم کہ احسنکم خزان، تم لوگوں میں بہترین ادا کرنے والا یہی ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کو بہترین قسم کا مال دے دے۔ دیکھیے اس کا اونٹ جو میں نے خریدا تھا وہ کم قیمت کا تھا، اب اس سے ہم زیادہ قیمت دے رہے، قیمت والی چیز دے رہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرض کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، مرض کو بھی نہیں چھوڑنا، فرض کو بھی نہیں چھوڑنا۔
مرض کو چھوڑا بیماری خود بخود بڑھ جائے گی، آپ کو ہلاک کرے گی۔ قرض کو چھوڑو گے تو جس کا حقدار، جس کا حق ہے قرض خواہ کا، وہ آپ کو بے عزت کرے گا۔ فرض کو چھوڑو گے تو آسمان سے جوتے پڑیں گے۔ قرض، فرض اور مرض یہ چھوڑنے کی چیزیں نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر کے میں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ مجھے پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ دے کر کے آپ کا احسان نہیں ہے، زکوٰۃ دے کر کے آپ کا احسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، اس کو بھی ترغیب ہے فقیر کو، لیکن یہ ایک فریضہ ہے، اس کا احسان آپ کیا جتلائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ لاکھوں روپے کا آپ نے صدقہ کیا، فقیر کو دے دیا آپ نے، کل پرسوں کا میرے ٹکڑوں پر تو آپ پلتے ہیں، میں ہی آپ کو چلا رہا ہوں، یاد رکھ فلان ٹائم پہ ہم نے آپ کو اتنا دیا، یاد رکھ فلان ٹائم پہ ہم نے۔ اگر ہم اپنا ہاتھ بند کر لے تو تو بھوک سے مر۔ واہ، پہلے تو سوچ کہ تو خود کھانے والا ہے یا کھلانے والا ہے؟ سمجھے؟ تو ماشاءاللہ کھلانے والا بن گیا۔ اگر تو کھلانے والی ذات تیری ہوتی نا تو تجھے موت نہیں آتی۔ تو خود کھانے والوں میں سے، کتے بھی کھا رہے اسی کی بارگاہ سے کھا رہے ہیں، درندے بھی اسی سے کھا رہے ہیں، پرندے بھی اسی سے کھا، اور کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے، کوئی طاقتور ہے کوئی کم ہے۔ آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے زیادہ آ گئے، آپ کے پاس تھوڑے سے زیادہ آ گئے، اور ظالم تو اب رزاق اور رازق ہونے کی کوشش کر رہا۔ ہم آپ کو کھلا رہے، ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، اور تو ظاہر میں کھلا رہا ہے۔ تو کھلانے والا نہیں ہوتا، تو خود کھانے والا ہے، سمجھے؟ کھلانے والا وہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کھانے والے مرتے رہیں گے، کھانے والے جتنے ہیں وہ مرتے رہیں گے ایک ایک ہو کر کے، کھلانے والے کو موت نہیں آتی۔ چنانچہ قرآن نے 7ویں پارے میں فرمایا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، کھلانے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے، کھانے والے۔ وہ 1.25 لاکھ انبیاء وہ خود کھانے والے ہیں، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین جو رب کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں، اللہ نے جو دسترخوان بچھایا ہے، نبی خود کھانے والا ہے، نبی خود کھانے والے ہیں، اور سب اس دنیا سے چلے گئے۔ کھلانے والا وہی ہے کہ اس کو موت نہیں آتی۔